حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں حدیثوں میں مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا، اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ کھانے پینے سے اور بھوک سے بہت پاک ہیں، آپ ساری مخلوق کو کھلاتے ہیں اور خود نہیں کھاتے، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا فلاں بندہ، تیرا پڑوسی، تیرا بھائی، تیرا جاننے والا بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو گویا مجھے کھانا کھلاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، میں بیمار تھا، تو میری عیادت کو نہیں آیا، تو نے میرا حال نہیں پوچھا۔ تو بندہ پھر کہے گا، اللہ آپ بیماری سے بہت پاک ہیں، آپ کہاں بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کا حال پوچھنے نہیں آیا، تو نے اس کے علاج کی فکر نہیں کی، اگر تو اس کا حال پوچھنے آتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ سب مسلمانوں کے حق ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة۔ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا حق ہم پر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہم لوگوں کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ایک رشتہ تو وہ ہوتا ہے بھائیوں کا جو ایک ماں باپ کے یہاں پیدا ہونے سے بھائی ہوتے ہیں، ایک رشتہ ایمان لانے اور اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے، قرآن میں کہہ دیا، انما المؤمنون اخوہ، ایمان لانے والے سب آپس میں ایک برادری ہیں، بھائی ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں نے مسلمانوں کو کیٹیگریز میں اور برادریوں میں بانٹ رکھا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم نے ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کر رکھی ہیں، یہ ہماری برادری کا ہے لہٰذا اس سے زیادہ تعلق ہے، وہ فلاں برادری کا ہے اس لیے اس سے کم تعلق ہے، اور پھر برادریوں میں آپس میں کشمکشیں ہیں، نفرتیں ہیں، یہ سراسر غیر اسلامی باتیں ہیں، اس کا اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدبودار چیز بتایا ہے۔ اگر برادریوں میں آپس میں کشاکش ہو جائے اور یہ ہو کہ ہم اپنی برادری کی مدد کریں گے، ہم اپنی برادری کی مدد کریں گے، اپنی برادری کے ساتھ رہیں گے، ہم تو وہ کریں گے جو ہماری برادری کہے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت اور کفر کی بات قرار دیا ہے، کہا یہ کفر کی باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے ناسمجھی میں اس طرح کی باتیں کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ باتیں پہنچیں تو آپ نے فرمایا، دعوها فإنها منتنہ، ان باتوں کو چھوڑ دو، یہ بڑی بدبودار باتیں ہیں۔ ہم لوگوں کے یہاں یہی سب بدبودار باتیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ ہم سب ایک برادری بن جائیں۔ ایک لکھنؤ میں ایک صاحب تھے، وہ دینی مضامین لکھا کرتے تھے، اچھے واقف آدمی تھے، دین کا علم رکھتے تھے، بلکہ ندوے سے فارغ بھی تھے، عالم تھے، اردو میں مضامین اچھے لکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے مضمون میں ایک جگہ لکھ دیا، ہماری ندوی برادری
یعنی ندوے سے پڑھنے والے علماء کو ایک برادری لکھ دیا، ہماری ندوی برادری، جیسے ہوتا ہے ہم سب لوگ کہتے ہیں لکھنوی برادری فلاں، ہماری ندوی برادری، یہ مضمون ان کا چھپا۔ اور ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے گزرا۔ اس کے بعد یہ مضمون نگار عالم صاحب کسی وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت کو یاد تھا، حضرت نے کہا تم نے اپنے کسی مضمون میں لکھا تھا ہماری ندوی برادری صرف اسلام کی ہے، برادری صرف اسلام کی ہے۔ حقیقت یہی ہے، ہماری برادری جو اللہ اور اس کے رسول نے طے کی ہے وہ صرف اسلام کی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب جب بھائی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حقوق بتائے کہ مسلمان کے مسلمان پر کیا حق ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حقوق بتائے۔ اب مسلمان جب تم سب بھائی بھائی ہو تو ایک دوسرے کا حق کیا ہے؟ پہلا حق بتایا لا یظلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر زیادتی نہیں کر سکتا، وہ اس پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ میں طاقتور ہوں، میں عہدے والا ہوں، میں مالدار ہوں، میں حیثیت والا ہوں، میں زیادتی کروں؟ مسلمان پر زیادتی تو کسی غیر مسلم پر بھی حرام اور ظلم ہے اور سخت گناہ ہے، پھر مسلمان پر اسلامی برادری کا بھی قتل ہے، اسلامی حق کا بھی قتل ہے، سخت گناہ ہے۔ لا یظلم، سوچ لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے زیادتی ہو رہی ہو اپنے کسی ایمانی بھائی کے ساتھ۔ آدمی مظلوم بن کر اللہ کے پاس چلا جائے یہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ ظالم بن کر جائے۔ اور جاہل ہیں وہ لوگ، نادان ہیں، جاہل ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اچھا وہ ہے جو طاقتور اور دبنگ بن کے رہے اور اس سے لوگ ڈریں۔ وہ جاہل ہے۔ جس سے لوگ ڈرتے اور بچتے ہوں وہ تو بہت ہی خطرے میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا حال یہ ہو کہ پڑوسی اس سے ڈرتے اور بچتے ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے جاہل ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سمجھداری ہے کہ لوگ ہم سے ڈریں۔ نری جہالت ہے، خسارے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر ترس کھانا چاہیے، ہائے کیسا نادان ہے، اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ جو بھی کسی کو دباتا ہے اور زیادتی کرتا ہے آخرت تباہ کر رہا ہے۔ کئے دن اس زیادتی کے مزے لے لے گا، کئے دن دوسروں کے حق مار کے آرام اٹھا لے گا، ہمیشہ کی زندگی میں اس کی قیمت ادا کرے گا۔ لا یظلمہ، مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ ہر دم اس کا خیال رہنا چاہیے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہ بن جاؤں، اور آدمی اس پر تیار رہے کہ میں نقصان اٹھا لوں گا، میں کسر کھا لوں گا، مالی معاملہ ہے میں کچھ چھوڑ دوں گا، میں داب کھا لوں گا، میں دب جاؤں گا، لیکن زیادتی ہرگز نہیں کروں گا۔ دامن بچا کے جو لے جائے مرتے وقت خوش خوش جائے گا۔ فرشتے اس سے کہیں گے آ جاؤ ہمیں تمہارا انتظار تھا، تم دامن بچا کے لے آئے۔ ساری زندگی بس اسی احتیاط میں گزر جانی چاہیے ہم لوگوں کی، دامن میں دوسروں کے حق کا کانٹا نہ لگ جائے، ساری زندگی اسی احتیاط میں گزر جائے۔ پھر میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔